آج مجھے کچھ تاریخی مغالطوں کی درستی کرنی ہے اور پانیوں کی سیر کروانی ہے جہاں 2500 سال پہلے ایک جنگ لڑی گئی۔ میدان جنگ میں ہارنے والے نے مورخین کی مدد سے تاریخ کی کتابوں میں یہ جنگ جیت لی، حالانکہ فاتح کوئی اور تھا۔ جنگ کے نتائج مختلف تھے، لیکن جو تاریخ کی کتابوں میں درج کیا گیا وہ بالکل مختلف۔ یہ جنگ تھی الیگزینڈر اور راجہ پورس کے درمیان۔ الیگزینڈر 326 قبل مسیح میں مصر، ترکی اور ایران کو رونتے ہوئے ٹیکسلا پہنچا، جہاں راجہ پورس کے مخالف راجہ امبی کی حکومت تھی۔ اچھا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر سے گزرتے ہوئے الیگزینڈر کو بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ بی بی سی کی ایک آرٹیکل بھی ہم نے دیکھا تھا اس کے اوپر کہ وہاں کے لوگوں نے بہت ٹف ٹائم دیا الیگزینڈر کو۔ اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ میرے بھائی پٹھانوں نے اب داستانیں ایجاد کر لی ہیں۔ ایک تو الیگزینڈر خیبر سے نہیں آیا، الیگزینڈر آیا تھا نوا پاس سے سیدھا باجوڑ، جہاں جلال آباد ہے وہاں سے وہ دریا کے ساتھ ساتھ اوپر گیا، نوا پاس سے باجوڑ میں اترا اور وہاں آ کے اس نے لڑائیاں لڑنی شروع کی۔ خیبر سے آئے تھے اس کے دو جرنیل، ہیفائسٹن جو نوجوان تھا اور کریٹروس جو کہ بڈھا جرنیل تھا، فلپ کے ساتھ، الیگزینڈر کے باپ کے ساتھ بھی نوکری کی ہوئی تھی۔ یہ دو ڈویژنز لے کے آئے تھے، لیکن ریکارڈ میں کہیں نہیں ہے کہ پٹھانوں نے کوئی ٹف ٹائم دیا۔ ویسے کبھی کہیں گریک فوج کا سامنا کیا ہے پٹھانوں نے؟ جی، گریکس کا یہ یوسف زئیوں نے یہاں پہ یہ جو آپ کا دیر اور سوات کے درمیان مزاگا کی جو جنگ تھی، وہ اسپاسیوئے کا بادشاہ اسپاسیوئے اسپ زئے، یوسف زئی، اب مسلمان کرنے کے لیے یوسف زئی، اسپ زئے گھوڑے کی والا قبیلہ، تو وہ انہوں نے بڑا مطلب اچھی کس کے جنگ لڑی، ان کا بادشاہ جنگ میں کام آ گیا اور لوگ بھی بہت سارے مرے، لیکن ہمارے ٹیکٹکس شاید تھوڑے فالٹی تھے کہ ہم الیگزینڈر کے ساتھ صحیح طریقے سے اس کو لتر نہیں مار سکے۔ اس جنگ کے بارے میں جو لکھا وہ یونانی دانشوروں نے لکھا، اور انہوں نے اسے ایک ورلڈ وار بنا کے پیش کر دیا، حالانکہ راجہ پورس کی حکومت صرف دریائے جہلم اور چناب کے درمیان ایک چھوٹے سے علاقے پر تھی۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ ہندوستانی دانشوروں نے، ہندوستانی مورخین نے اس جنگ کے بارے میں کچھ نہیں لکھا۔ ہمیں اس جنگ کے بارے میں جو کچھ پتہ چلتا ہے وہ یونانی یا یورپین مورخین سے پتہ چلتا ہے، اور وہ بھی آریان نے سب سے پہلے اس جنگ کے بارے میں الیگزینڈر کے 400 سال بعد لکھا۔ الیگزینڈر جب ٹیکسلا پہنچا تو اس کا خیال تھا کہ جیسے تمام راجے، تمام دوسرے ملکوں کے لوگ اس کے قدموں میں گر گئے، ایسے ہی جیلم کا راجہ پورس بھی گر جائے گا۔ اس نے راجہ پورس سے کہا کہ وہ آئے اور آ کر الیگزینڈر سے ملے، یعنی اب یہ سمجھیے کہ آ کے الیگزینڈر کی بیعت کرے۔ راجہ پورس نے جواب دیا وہ آئے گا تو ضرور، لیکن تلواروں کے سائے میں، جنگ کرنے، بیعت کرنے نہیں۔ الیگزینڈر جنگی حکمت عملی کا ماہر ضرور ہوگا، لیکن پنجابیوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکا، پنجابیوں کے سامنے اس کی پیش نہیں چلی، اسے بھاگنا پڑا، پنجاب چھوڑ کے بھاگنا پڑا، ہندوستان چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ الیگزینڈر بہت بڑے بڑے ارادے لے کر آیا تھا ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے، دنیا کو فتح کرنے کے لیے، لیکن جہلم سے بھاگنا پڑا اسے۔ حیرت ہے یہاں پورس کے مجسمے بنائے نہیں گئے جس نے الیگزینڈر کو ایسی دھول چٹائی کہ سارا فتح کا نشہ ہرن ہو گیا، فوج میں بغاوت ہو گئی، اس نے اپنے 10,000 فوجی موت کے گھاٹ اتار دیے، اور پھر بڑے سپہ سالاروں کے کہنے پر بالآخر واپسی کا راستہ اپنایا۔ یہ تھے اس جنگ کے نتائج۔ اس نتیجے سے کیسے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ہاتھیوں کے ناک میں کھجلی ہو گئی اور وہ اپنی فوج پر چڑھ دوڑے اور انہوں نے سب کچھ ختم کر دیا، اور یورپین مورخین نے الیگزینڈر کا قد بڑا کرنے کے لیے من گھڑت قصے لکھے۔ مثلاً یہ کہ جب پورس کو الیگزینڈر کے پاس لایا گیا تو الیگزینڈر نے پوچھا کہ بتاؤ تم سے کیا سلوک کیا جائے، اور پورس نے کہا کہ وہی جو بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، اور نہ صرف یہ ہے،
بلکہ یہ کہا گیا کہ الیگزینڈر خوش ہوا اور اس نے پورس کو وہاں حکومت کرنے کی اجازت دے دی، بلکہ کچھ 32 مفتوحہ علاقے بھی واپس کر دیے۔ واہ، کیسا بھیانک جھوٹ ہے، کیسا تاریخی مغالطہ ہے یہ، کیسے بے وقوف بنایا گیا ہے۔ سوری مجھے یہ لفظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں، یعنی آپ کہیں حملہ کرنے جاتے ہیں اور پسپا ہو جاتے ہیں، آپ کو بھاگنا پڑتا ہے، آپ اپنے عزائم ختم کر کے واپس جاتے ہیں خشکی سے، پانی سے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو اجازت دیں کہ وہ حکومت کرتا رہے؟ دنیا فتح کرنے کا خواب دیکھنے والی آدھی فوج ہاتھیوں کے پیروں تلے روندی گئی اور باقی آدھی بغاوت پر اتر آئی، پلٹ کر واپس جانا پڑا۔ ایسے میں یہ آپشن ہوتی ہے کہ ہم مسکرا کر اپنے دشمن سے کہیں کہ ہاں کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ حکومت کرتے رہو، یہ لو مفتوحہ علاقے بھی لے لو۔ آپ الیگزینڈر کا کیریکٹر ہی دیکھیے۔ اپنے عزیز دوست کلیٹس کو نشے میں دھت الیگزینڈر نیزہ گھونپ دیتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ کلیٹس اس بات پہ اعتراض کرتا تھا کہ فارس والوں کی طرح خود کو سجدے کروانے کیوں شروع کر دیے تھے اس نے۔ جب گرانیکس کی جنگ ہو رہی تھی ترکی میں، تو الیگزینڈر تو ایک آدمی کے ساتھ بھیڑ رہا تھا اور پیچھے سے ایک بندہ آیا اس کے اوپر تلوار کا وار کرنے کے لیے، تو وہ تلوار کا جو اٹھا ہوا ہاتھ کسی نے کاٹا۔ وہ الیگزینڈر کا ایک جرنیل تھا کلیٹس دی بلیک، وہ کلیٹس نے وہ ہاتھ کاٹ دیا، ورنہ الیگزینڈر کوئی نہیں تھا، ختم۔ گرانیکس میں ترکی میں ہی ختم ہو جانا تھا کام۔ کلیٹس کو سمرقند میں الیگزینڈر نے جس طرح قتل کیا، صرف اس بات کے اوپر کہ ان کی آپس میں بحث ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تم نے کیا، ہم یورپین لوگ ہیں، تم نے ایشیاٹکس کے سارے طور طریقے اپنا لیے ہیں۔ فارس میں بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا تھا، الیگزینڈر نے بھی ان کا دیکھ کے طریقہ تو اپنے آپ کو سجدے کروانے شروع کر دیے۔ تو اس نے کہا کہ یہ ہم یورپین لوگ ہیں، ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا۔ بڑی ان کی گرما گرم بحث ہوئی اور الیگزینڈر نے اس کو اٹھا کے ایک سیب بھی مارا، تو گالن گلوچ تک شاید پہنچ گئے ہوں گے۔ تو الیگزینڈر آگے بڑھا، شاید کوئی چاقو خنجر لے کے کیا، تو یار دوستوں نے اس کو بھی پکڑ لیا، باقی بھی جرنیل سارے وہیں تھے۔ کھانے کے بعد کا یہ واقعہ، اور انہوں نے باقیوں نے کلیٹس کو پکڑا اور باہر نکال دیا۔ کلیٹس بھی نشے میں تھا، اور دروازہ کھول کے پھر اندر آ گیا، پھر شروع ہو گیا۔ الیگزینڈر اس کے پیچھے باہر نکلا، اسے لوگوں نے پھر نکالا باہر۔ جو دربان کھڑا تھا، الیگزینڈر نے اس کا نیزہ لیا اور کلیٹس کو پرو دیا، وہ مر گیا۔ جیت کے لیے ہر اصول قربان کرنے والا 32 سالہ الیگزینڈر اپنے باپ اور بھائیوں کو قتل کرنے کے بعد دنیا فتح کرنے نکلا تھا۔ وہ اپنے جرنیلوں سے کہتا تھا کہ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہوں، میں چھپ کر حملہ نہیں کرتا۔ اور پھر جہلم میں، دریائے جہلم اس نے رات کی تاریکی میں عبور کیا، 16 کلومیٹر دور جا کر اترا۔ راجہ پورس کے بیٹے سے جنگ ہوئی، گو کہ اس میں راجہ پورس کا بیٹا کام آ گیا۔ الیگزینڈر یہاں آیا کیوں؟ 100 سال پرانی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے اس نے یونانیوں کو اکٹھا کیا اور فارس پر حملہ کر دیا، ایکسپینشنسٹ پالیسی کے تحت۔ یہ تھا الیگزینڈر، امپلسو، ایموشنل، بہادر ہوگا، جنگی اسٹریٹجی کا ماہر ہوگا۔ لیکن اب راجہ پورس کو دیکھیے، جب پورس کو اس کے بیٹے کی موت کا بتایا گیا تو اس نے کہا پوٹوہار کی حفاظت کے لیے لڑنے والا ہر جوان میرا بیٹا ہے، جاؤ جنگ کرو۔ اور ہم طاقت کو پوجنے والی ایک ایسی نسل ہیں کہ الیگزینڈر کو عظیم کہتے ہیں، جو جہلم سے زہر بجھا تیر کھا کر پسپا ہوا اور بابل میں جا کے مر گیا، اور پورس کو بھول گئے جو الیگزینڈر کے جانے کے بعد بھی 13 برس رہا۔ اس نے اپنی شان میں قصیدے نہیں پڑھوائے، اس نے اپنی مرضی کی تاریخ نہیں لکھوائی۔ راجہ پوروا کا جو آریان لکھتا ہے نا، وہ اس کی جو ہائٹ، وہ اس کا قد بتا رہا ہے، اس کے اگر آپ کیوبٹس کو فٹوں میں تبدیل کریں تو وہ کچھ 7.5 فٹ کا دیو تھا، وہ دیو قامت آدمی تھا۔ اور الیگزینڈر تو بیچارہ 5 فٹ 7 انچ تھا میری طرح۔ تو وہ جب آیا اور یہی ہوا کہ الیگزینڈر نے کہا میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تو اس نے کہا کہ وہی جو بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو تم نے میری طرف سے جواب دیا، کو اپنے لیے مانگو۔ اس نے کہا کہ کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں نے کہا ہے اس میں سب شامل ہے۔ مطلب گریس دیکھیں آپ ایک بادشاہ کی۔ تو اس کے بعد پھر الیگزینڈر نے اس نے کہا یار ہے کوئی وڈا ہی بندہ ہے۔ اچھا،
تو اور آپ آریان پڑھ لیں، 11 سال کی الیگزینڈر کی کیمپین ہے جس میں آریان نے لکھا ہوا ہے، ایک جگہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے کسی اور بادشاہ کی تعریف کی ہو جس طرح سے اس نے راجہ پوروا کی تعریف کی ہے۔ آریان نے جو کچھ لکھا اس جنگ کے 400 سال بعد لکھا۔ جنگ کے نتائج ان حقائق کو ثابت نہیں کرتے جو مورخین نے گھڑے۔ یہاں ایک اور اہم بات ہے کہ پنجابیوں نے غیر ملکی حملہ آوروں کے خلاف مزاحمت کی، اور ہمیشہ کی۔ اس مزاحمت کے استعارے ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن شاید کسی مذہبی، نسلی یا لسانی تعصب کی وجہ سے نظر نہیں آتے۔ 2500 سال قبل راجہ پورس نے الیگزینڈر کو بھاگنے پہ مجبور کیا۔ 1005 عیسوی میں لاہور کے راجہ جے پال نے افغانستان سے حملہ کرنے والوں کا راستہ روکا۔ 1241 عیسوی میں لاہوریوں نے 40,000 منگول جہنم واصل کیے۔ 19ویں صدی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے انگریزوں کو پنجاب میں گھسنے نہیں دیا۔ ہار جیت بات کی بات ہے۔ پنجابیوں نے مزاحمت ہر دور میں کی۔ بھگت سنگھ نے کی، سکھدیو نے کی، لالا لاجپت رائے نے کی، رائے احمد خان کھرل نے کی، نظام لوہار نے کی۔ پنجاب میں ہمیشہ مزاحمت ہوئی، لیکن سوال یہ ہے کہ حملہ آور پنجاب تک پہنچے ہی کیوں؟ پنجاب پہنچنے سے پہلے کسی نے مزاحمت کیوں نہیں کی؟ الیگزینڈر اور راجہ پورس کی جنگ میں جو نتائج سامنے آئے اس میں الیگزینڈر کو بھاگنا پڑا۔ بابل جا کے وہ مر گیا، اس کی فوج تتر بتر ہو گئی، بکھر گئی، اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ آپ کو اس تاریخ سے، اس حقیقت سے اگر اختلاف ہے تو اپنی رائے دیجیے، کامنٹ کیجیے۔ ہمارے لیے آپ کا اختلاف، آپ کی رائے، آپ کے کامنٹس بہت مقدم ہیں۔ ہماری سر آنکھوں پر ہم انہیں ڈسکس کریں گے، پیش کریں گے، لیکن خدا را اس دھرتی کے ثبوت کو، چاہے وہ ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، مسیحی ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ اس دھرتی کا ثبوت ہے، پنجاب دھرتی کا ثبوت ہے، یا کسی بھی اور علاقے کا ثبوت ہے، اس کی قدر کیجیے، اس کے مجسمے بنائیے، اس کو کریڈٹ دیجیے جیت کا، نہ کہ حملہ آوروں کو۔ اپنی رائے دیجیے، اپنے کامنٹ کیجیے۔ آپ کی رائے، آپ کے اختلاف ہمارے لیے بہت مقدم ہے۔